حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب اس پر کوئی بادل وغیرہ نہ ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یقیناً تم قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ان سے کہے گا کہ جو کوئی جس کی بھی کسی کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، اور آخر میں امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے، اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کے سامنے جائے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے، پھر اسی کے پیچھے ہو لیں گے اور جہنم پر پل رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کروں گا۔ اس دن رسولوں کی یہ دعا ہوگی اللہ سلامتی سے گزار دے، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ پل صراط کے ساتھ ساتھ سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکڑے سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے، اور ان میں سے کچھ اپنے اعمال کی پادوش میں ہلاک ہو جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ سے فارغ ہو چکا ہوگا اور جہنم میں انہیں نکالنا چاہے گا۔ جب جہنم والے جہنم میں جا چکے، جنت والے میں جنت میں جا چکے، اور جہنم میں کچھ لوگ جو اپنی سزائیں پوری کر چکے، پھر اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے انہیں نکالنا چاہے گا تو اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا جاؤ انہیں ذرا نکال کے لاؤ، جو ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر میرا کوئی معبود نہیں بناتے تھے، میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، کسی کو میرا شریک نہیں بناتے تھے، انہیں نکال کے لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے جہنم میں، دیکھیں گے سارے لوگ کوئلہ بن چکے ہیں، جل جل کر کوئلہ بن چکے ہیں۔ ذرا غور کریں فرشتے پھر کیا کریں گے، ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو کوئلہ بن چکے تھے، سارے لوگوں میں مکس ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اب یہاں پر انسان کے وہ معاملات سامنے آئیں گے جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے۔ کوئلہ بنے ہوئے لوگوں میں انسانوں کی کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر نماز پڑھتا تھا، سجدہ ریز ہوتا تھا، اللہ پاک زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے جو صرف اللہ کے لیے کرتا تھا، اس کے نشانات کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ یعنی ان کی پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکتی تھی، زمین پر وہ رکھتے تھے، وہ زمین پر جو نشان اس کے پیشانی پر بنتے تھے، اللہ نے جہنم کے اندر ان نشانات کے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب فرشتے جائیں گے اور جن جن کی پیشانی پر وہ نشانات ہوں گے نماز پڑھنے کی وجہ سے، ان کو وہ نکال کر لے آئیں گے، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو آب حیات کے اندر غسل دیا جائے گا، وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیا کہے گا اللہ مجھے اس کی بدبو نے بہت پریشان کیا، حالانکہ جہنم کے اندر سے آیا ہے، جل کر کوئلہ ہو چکا ہے، اب اسے نہلایا گیا ہے، آب حیات کے اندر غسل دیا گیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اس جہنم نے پریشان کر دیا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اللہ تو میرا منہ اس جہنم سے ہٹا کے دوسری طرف پھیر دے۔ اب غور کریں ذرا، انسان جب جہنم سے نکل آئے، جب اس کو تر و تازگی مل جائے تو وہ جہنم سے کتنی نفرت کرتا ہے، حالانکہ ابھی جہنم سے آیا ہے۔ اللہ پاک اس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیں گے، اب وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہا ہوگا، مسلسل التجائیں کرتا ہوگا،
اللہ اس کے مطالبے کو پورا کر دے گا اور اس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دے گا۔ فرمایا اب تو نہیں کوئی سوال کرے گا؟ فرمایا نہیں اب اللہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، اب میں کوئی التجا نہیں کروں گا۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر دوبارہ سوال شروع کر دے گا، اے اللہ مجھے یہاں سے نکال کر جنت ہی دے دے، اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے یقین نہیں دلایا تھا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ میں اب اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس یہ میری التجا پوری کر دے؟ اللہ پاک فرمائیں گے افسوس ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو کس قدر عہد شکنی ہے اور کس قدر وعدہ فراموش ہے۔ وہ پھر التجائیں کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں، میں تیری یہ بات مان لوں، پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی چیز کے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی اشیاء دیکھے گا، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، وہ سونگے گا، تو جتنی دیر تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر عرض کرنا شروع کر دے گا، پھر التجائیں شروع کر دے گا، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے یہ مجھے یقین نہیں دلایا تھا؟ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر، اے آدم کے بیٹے تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ عرض کرے گا میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت نہ کر۔ وہ مسلسل دعائیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا، مسکرا دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا تو اس کو جنت عطا کر دے گا۔ جب اس کو جنت میں داخلہ کرے گا کہ یہ تجھے جنت جا تجھے لے لے، وہ کہے گا اللہ جنت میں تو سارے لوگوں نے، جنتی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا، میرے لیے کہاں سے جنت ہو؟ میں کہاں جاؤں گا جنت؟ پہلے جنت مانگ رہا ہے، اب جنت میں آ گیا ہے تو پھر سوال کرتا ہے اللہ مجھے جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت میں تو جنتی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے کیا میں تجھے اتنی جنت دے دوں؟ وہ اتنا خوش ہو گیا، اللہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اتنی بڑی جنت؟ فرمایا ہاں جا، میں اپنی خاص رحمت کے ساتھ جتنی تیری نظر جہاں تک جاتی ہے اور دنیا کے اندر جتنی ایک بادشاہ کے پاس جگہ ہوتی ہے، فرمایا میں اس سے 10 گنا بڑھ کر تجھے جنت عطا کرتا ہوں، یہ میری خاص رحمت ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمیں غور کرنا چاہیے یار، سوچنا چاہیے کہ اس جنت کے لیے ایک جہنم سے نکلا ہوا بندہ کتنی منت سماجت کر رہا ہے، اور اللہ اس کی ہر بات کو پورا کر رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو جہنم سے جل کے آ رہا ہے، ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس موقع بھی ہے، ہمارے پاس حالات بھی ہیں، ہم کیوں نہیں آج اپنے اوپر غور و فکر کرتے، ہم اپنے معاملات کو آج بہتر کرتے، آج ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے اپنی گناہوں کی التجائیں کر کر کے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کتنے موقع ہمارے پاس، لیکن غور کریں تب نا، ہمیں سوچ آئے تب نا۔ ہر وقت دنیا کے اندر مگن، ہر وقت دنیا داری کو حاصل کرنے کی جستجو، ہر وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے صبح و شام کہ آج ہمیں یہ مل گیا، کل ہمیں وہ بھی مل جائے، پرسوں ہمیں وہ بھی مل جائے، میں ساری دنیا کا امیر ترین میں ہو جاؤں، ساری نعمتیں مجھے مل جائیں۔ کیا دنیا میں ہی ساری ہم نے نعمتیں اللہ کی لینی ہیں؟ کیا ساری زندگی ہم نے یہاں پر رہنا ہے جو ہم نعمتوں کا سوال کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوال کیا ہو، کبھی ہم نے التجا کی ہو اللہ تو ہماری جو اگر چھوٹی موٹی کوئی نیکی ہوگی اسے قبول کر کے ہمیں جنت عطا کر دینا، اللہ اس کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ تو اس کی التجاؤں کو، اللہ ہماری انسان کو آج ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ وہ جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ہم تو دنیا کے اندر ایک ماں کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کے ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہر وقت ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا، میرا بندہ کب میری طرف پلٹ کے آئے، کب مجھ سے التجا کرے، کب مجھ سے فریاد کرے، اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف نہ کروں بلکہ ان سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دوں اور میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بندہ اتنی منت سماجت کر کے جنت میں آیا ہے اور اس کو اللہ نے 10 گنا بڑھ کر 10 لوگوں کی زمین جتنی جنت اسے عطا کر دی ہے، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری بھی غلطیوں کو معاف کر کے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہماری جو نیکیاں ان کو قبول کر کے جنت عطا فرما دے، آمین۔